جس وقت آپ خوشی کے شادیانے بجا رہے تھے کہ ارے صاحب بھٹو صاحب کے کیس پر تاریخ درست ہو گئی، ابھی بھی قائم ہے مسئلہ. میں نے کہا او بھائی میرے ایج نہ کرنا کہ تاریخ درست کرتے کرتے کہیں حال کو بدحال کر لو. ہاں کہا تھا آپ نے. اس کے بعد میں نے کہا کہ اگر زیادتی ہوئی ہے تو زیادتی کا، ناانصافی کا جو بھٹو صاحب کو، ان کا ذمہ دار کون ہے؟ کم از کم ان کا نیم اور شیم ہی کر دیں. ذمہ داروں کو آپ کہہ رہے ہیں کٹہرے میں کھڑا ہم یہ کہہ سکتے ہیں نہیں، کٹہرے میں کھڑا کرنا تو ممکن ہی نہیں تھا نا اس زمانے کے کردار. اب 77 چلو سر 2024 دنیا بھی چھوڑ لیکن چلیں جی ان پر اگر یہ جو قاتل کا ایک ان کے خاندان کو یہ تھا کہ جی قاتل کے الزام کے ساتھ ہاں ان کو پھانسی لٹکایا گیا تو اعلیٰ ترین عدالت نے کہا کہ نہیں. پھر بھی یہ نہیں کہا کہ قتل ہوا یا نہیں ہوا، صرف یہ کہا کہ ان کے ساتھ انصاف نہیں ہوا. چلیں اگر ان کی تسلی ہوگی اسی معاملے لگنے ہیں. ٹھیک ہے. دوسری بات آ گئی کہ آپ آ گئے وہ جو شوکت صدیقی صاحب، جسٹس شوکت صدیقی صاحب، ان کے ساتھ بھی جی زیادتی ہوئی. اب سوال اٹھتا ہے کہ انہوں نے جن پہ الزام لگایا تھا سچا یا جھوٹا وہ تو دنیا میں موجود. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہوئی تھی زیادتی تو آپ ان کا نام لیتے اور انہیں بلاتے اور وہ ہو سکتا ہے اپنی وضاحت کرتے کہ نہیں صاحب یہ تو غلط کہہ رہے تھے. ہو سکتا ہے آپ ہاں وہ کہتے کہ ہاں میں ملا پر ملنے کا مقصد کچھ اور تھا. میں یہ اس بات کو اب جب آپ تاریخ کو درست کر رہے تھے تو میں دوبارہ شوکت صدیقی صاحب کے بارے میں جب فیصلہ آیا میں نے رونا شروع کر دیا. میں نے کہا سر کہیں آپ جس طرف چیزیں لے جا رہے ہیں جناب، جان کی امان پاتے ہوئے عرض کر رہا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ابھی جو لوگ بیٹھے وہ کہیں گے کہ جناب ہمیں بھی کیا انصاف کے لیے شوکت صدیقی صاحب کی طرح پہلے ذلت کے بہت طویل عرصے سے گزر کے ریٹائر ہونے کے بعد کسی فائز عیسیٰ کا انتظار کرنا پڑے گا. ڈسمس ہونے کے بعد ریٹائرمنٹ ملنی پڑے.